السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم پشاور اپنی خانقاہ پہ اور والدین کریمین مشائخ عظام کے قدم بوسی کے شرف کے بعد ایک دو جگہ پہ فاتحہ خوانی کے لیے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر اسلام آباد و پنڈی، گجر خان، جیلم، سرائے عالمگیر، گجرات، گجرانوالہ، پھر فیصل آباد، لمبا چوڑا سفر۔ لیکن پختونخوا میں سوشل میڈیا کے جو غلط استعمال، نام نہاد ٹک ٹاکر، لیسبین، عورت کے ساتھ غلیظ قسم کی ویڈیو بنانا، ایک دوسرے کو ٹک ٹاک پہ گالیاں دینا، کلاشنکوف کلچر کا پروموٹ کرنا۔ الحمدللہ کافی گرفتاریاں ہوئی، پولیس کو بڑا ایکٹیو دیکھا، FIRs، اور وہی لوگ ہیں کہ ٹک ٹاک پہ کسی کی جرت نہیں کہ کلاشنکوف کا جو ہے نا نمائش کرے۔ تو لہٰذا اس میں ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی بڑا حصہ ہے جو شاہنام نامی ہے، اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ اس کو خیر و برکت عطا فرمائے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ینگ جنریشن کی تباہ ہوتی ہے، گھروں کی بربادی ہوتی ہے۔ آج یہ جو ینگ جنریشن ہے، اکثر ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں۔ اب میں نے ایک واچ کیا، پہلے ایک خاتون تھی، رقص کرتی تھی بیہودہ قسم کے ڈانس، اور اب ٹک ٹاکر پہ اس کی بھی تقریباً لاکھوں فالوور ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بے حسی دیکھیں، قرآن سے دور، اسلام سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور، بزرگان دین کی تعلیمات سے دور، ایک رقاصہ جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، تنگ کپڑے، پیچھے آگے، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، شیطان کی پجاری ہے، لاکھوں لوگوں نے اس کو فالوئنگ کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بات میں پشتو میں بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ درگاہ ہے، فالوور ہیں، دوست احباب ہیں، تو اردو قومی زبان ہے، سارے قوموں کو سمجھ آتی ہے۔ یہ جو لوگ فالوئنگ کرتے ہیں، شریعت کی روح سے بات بتا رہا ہوں، یہ گناہ عظیمہ کے مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے۔ آپ ایک غلط، ایک رقاصہ یا جو معاشرے میں بربادی پھیلا رہا ہے، زنا کو پروموٹ کر رہا ہے، کلاشنکوف کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے، سود کو پروموٹ کر رہا ہے، اور عورت کو پروموٹ کر رہی ہے، لڑکوں کو پروموٹ کر رہی ہے، برائی کو پروموٹ کر رہی ہے۔ برابر جب تک یہ ویڈیو موجود ہوگی، لوگ دیکھیں گے، چلتے رہیں گے، دیکھنے والا بھی گناہگار، فالو کرنے والا بھی گناہگار، اس کو دیکھنے والا بھی گناہگار، اس کی وکالت کرنے والا بھی گناہگار۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر یہ فتنہ اور فساد کی زمرے میں جو چیز آ جاتی ہے، اس کو پھر پروان چڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دہشت گردی۔ پھر یہی چیز جب وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ شریعت کے سانچے میں جب ڈالتے ہیں، اور علماء کرام، مفتیان عظام، دین کی طالب علم حضرات سے پھر جب آپ روشنی لیتے ہیں، فتوے لیتے ہیں، تو یہی چیز پھر سزائے موت کی زمرے میں آتی ہے۔ غلط لوگوں کو پروموٹ کرنا، غلط لوگوں کو فالوئنگ کرنا چھوڑ دیں۔ رازق من جانب اللہ ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 بچے معذور ہیں اور میرا 1 بچہ معذور ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں۔ یہ جو تباہی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور بڑے اچھے اچھے گھرانے رسواں ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ موبائل کا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔
اس وقت کے ہر شخص پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاد کرے۔ مولانا صاحب، آپ پر بھی فرض ہے ممبر پر بیٹھ کر گرجدار لفظوں میں، آوازوں میں آپ جنت و دوزخ کو ڈرانے والے اس فحاشی کے خلاف آپ کا ممبر کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ حالات حاضرہ کے مطابق آپ کا ممبر کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ نے ناگہانی آفات کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں قوم کو کیا پیغام دے دیا؟ آپ نے رب سے ڈرنے کا کیا پیغام دے دیا؟ آپ نے مخلوق کو کتنا موٹیویٹ کیا کہ زبون حال لوگوں کی خدمت کیا جائے؟ آپ نے سوشل میڈیا کی بدکاری پر، غلط استعمال پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر وغیرہ وغیرہ کتنی آپ نے تقریریں کی ہیں۔ اس فرفتن دور کا سب سے بڑا معاشرہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور غلط استعمال کی کنڈیم کیا جائے۔ ممبر اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ 1400 سال، مجھے 1400 سال ہو گئے اور آپ مجھے یہی بات بتائیں کہ سبحان اللہ پر اتنا ثواب ہوگا، الحمدللہ پر اتنا ثواب ہوگا، اور آپ نے اونچا کیا اتنا ثواب ہوگا، باتھ روم میں آپ نے دائیں پاؤں رکھ لیا اتنا ثواب ہوگا، بائیں پاؤں رکھ لیا ان ثواب ہوگا۔ آپ کا ذہن کب کھولے گا؟ یہ قتل و مقاتلے جو ہو رہے ہیں، یہ بدماشیاں جو ہو رہے ہیں، یہ جو سود خور لوگ ہیں، جو جوا کھیلنے والے ہیں، جو آئس پینے والے ہیں، جو کوکین کو بیچنے والا ہے، جو شراب کو بیچنے والا ہے، جو زنا کو پروموٹ کرنے والا ہے، آئے دن خواجہ سراب بیچاروں کمزور مخلوق ان کو قتل کرنے والے ہیں، تو ناگہانی آفات نہیں آئیں گے؟ جو مکسنگ ملاوٹ کرنے والے ہیں، جو مہنگے چیزوں کی تجارت اور دکاندار لوگ بیچنے والے ہیں، جو بغیر ولی کے نکاح کرنے والے ہیں، گھر سے باہر بھاگنے والے لڑکیاں ہیں، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ آپ اس ممبر کو اس کے لیے استعمال کریں، اخلاقیات کے لیے معاملات، جتنا معاملہ مضبوط ہوگا اتنی اخلاق بھی مضبوط ہوگی۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گورنمنٹ نے، پولیس نے بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہے فحاشی کے خلاف، اوریانی کے خلاف۔ سوشل میڈیا میں جو کلشن کوپ کلچر کرتے ہیں، جو فحاشی اور برائی پروموٹ کرتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، FIR بھی ہو رہے ہیں، کریک ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے، پولیس کے آفیسرز کو چاہیے کہ جو منشیات کے اسپتال ہے، جو مینٹل اسپتال ہے، وہاں جو سائیکاٹرسٹ ہے ان سے ان کا علاج کیا جائے۔ یہ باقاعدہ ایک ذہنی مرض بھی ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت ذہنی مریض ہے۔ جب ہم ان کے ٹک ٹاک پڑھتے یہ ذہنی یہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جتنا بھی ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو سفر کی تھکاوٹ، سفر حال، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔